درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ نے کرم فرمایا اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عہدے داران، کارکنان نے شفقت فرمائی. آج اس عظیم و شان ختم نبوت کانفرنس کے اجتماع میں میری حاضری قبول فرمائی. دوران خطبہ میں سوچ رہا تھا شان نبی کا ہو اور عبد الحنان جیسے بھی لائن میں لگ جائیں، یہ کسی بڑی سعادت سے کم نہیں ہے. اور دوسرا میں یہ سوچ رہا تھا خطابت تو چند دن کی ہے، ضعف اور بڑھیپا بھی آئے گا، جسم میں کمزوری بھی آئے گی، تو اللہ کرے اللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ جوڑے رکھے. اگر کل آنے والے وقتوں میں تقریر نہ کر سکیں، ختم نبوت کے چوکیدار جو اس اجتماع میں شامل ہونے کے لیے آئیں، اللہ مجھے ان کی جوتیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آج کی اس اجتماع کے موقع پر اور جب سے اس کی تاریخ کا تعین ہوا اس وقت سے لے کر جس نے یہ بھی کہا نا ماشاءاللہ، اس کا حصہ بھی ڈل گیا. کوئی شامل ہوا یا شامل ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، اسے بھی آج کے اس اجتماع میں شامل ہونے کا ثواب مل گیا. اور جو یہاں سے گزرتا ہوا مجمع کو نہیں، ٹینٹ کی لمبائی اونچائی کی وجہ سے لائٹوں کو دیکھتا گزر گیا اور اس کے دل سے بے ساختہ محبت بھرے لہجوں میں زبان نے کہہ دیا سبحان اللہ، اس کا بھی حصہ اس میں ڈل گیا. اور جو میری مائیں بہنیں یہاں نہ آ سکی، انہوں نے دعا کی اور ختم نبوت فنڈ کے باکس کے اندر جاتے ہوئے ڈالنا نہیں اور یوں محبت بھری نگاہ سے دیکھ لیا. ان کا بھی حصہ آج کے اس پروگرام میں، یہ بھی حضور کی چوکیداری میں شامل ہو. بات کرنے کا موقع ملے نہ ملے، نعت پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے، کرسی پہ بیٹھنے کا موقع نہ ملے یا ملے، اس اجتماع میں آنے کی نیت جو کر جائے گا اس کا بھی بیڑا پار ہو. عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کا پرچار اتنا اعلیٰ پروگرام ہے کہ اس کے اندر سارا سال محنت کرنے والا وہ بھی قبول ہے اور سال میں اس اجتماع پہ آ کر اس اجتماع کو دیکھ کر جانے والا وہ بھی قبول ہے. ہر طرف الحمدللہ ختم نبوت کے اجتماعات کی بہاریں ہیں. ہماری نوجوان نسل کو اللہ نے ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے قبول کر لیا اور فتنہ قادیانیت کو پتہ لگ چکا ہے کہ جو ہم نے مداری کا پڈورا کھولا تھا اب اسے بند کر کے کوئی اور جانا پڑے گا. اللہ کی زمین پر آسمان کے سائے تلے ختم نبوت کے کارکن ہمیں ٹکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. ایسی بات ہے. ختم نبوت کے پروگرامات نے قادیانیوں اور قادیانی نوازوں کو، خواہ وہ سرحد کے اندر ہیں یا سرحد کے پار ہیں،
اس بات کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اب پاکستان کی سرزمین پر اسلام کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے درمیان ہماری کسی قسم کی سازش نہیں چلے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قادیانیوں جیسے جتنے زمین کے اندر سے لے کر آؤ یا زمین کے اوپر سے لے کے آؤ، اس فتنے کی پہچان ہو چکی ہے. اور مرد تو کیا، عورتیں بھی الحمدللہ ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے ان بچوں کو نہیں جن کو وہ گود میں لے کر دودھ پلا رہی ہیں، وہ بچے جو رحم مادر میں آ کر دنیا میں آنے کی تیاری کر رہی ہیں، ماؤں نے ان کے لیے بھی ارادہ کیا ہے کہ اس کو پیدا کرنے کے بعد میں ختم نبوت کا چوکیدار بناؤں گی. یہ ایک محنت ہے. مدارس دینیہ کے اندر جو تدریس اور جلسوں کی صورت کے اندر عوام الناس کے اجتماع کے اندر ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کہتی اتنے طرح سے مدرسے لے کے بیٹھے ہیں؟ مدرسے تھوڑے ہیں، بیٹھنے والے، پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے جذبات پہاڑوں سے اونچے ہیں اور ان کی سوچیں رنگ لائی ہیں. جس نے بھی ختم نبوت کی پگڑی پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی یا ڈاکہ ڈالنے والوں کا ساتھ دیا، ختم نبوت کے چوکیدار تو بعد میں آئے. اس زمین نے ہی، پاک دھرتی نے ختم نبوت کے غداروں کو قبول نہیں کیا. وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کی گودوں میں جا کر بیٹھ رہے ہیں کہ جہاں سے تیار کر کے ایک نظام کھوکھلا دے کے ان کو بھیجا گیا تھا. اب آپ کا اشارہ جس کی طرف جاتا ہو، آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں. میں کسی پارٹی کا، میں کسی شخصیت کا، میں کسی محکمے کا نام نہیں لے رہا. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ختم نبوت کے چوکیدار کون ہیں اور ختم نبوت کے غدار کون ہیں. چوکیداروں کی حمایت میں کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ کون دیتا ہے، آپ جانتے ہیں. خدا بھلا کرے ولی کامل مرد قلندر حضرت اقدس مولانا محمد اکرم صاحب طوفانی نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے شب و روز محنت کر کے حضرت نور محمد صاحب ہزارویں دامت وفیوضہم اور ان کی پوری جماعت کو ایک پہاڑوں کی سختی جیسا جذبہ دے دیا ہے. جو ان کے ساتھ ٹکرا گیا وہ پاش پاش ہو گیا. اللہ نے ان کی سادگی کے اندر وہ روب رکھا ہے کہ بڑے بڑے تخت و تاج والے ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اور اس بات کو تسلیم کر گئے ہیں. ختم نبوت والو، جو تم تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہو، گو کہ ہماری سمجھ میں دیر سے آیا یہ، لیکن یہ نعرہ حق ہے. انشاءاللہ اسمبلیوں کے باہر ملک پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر خاکی قادیانی ہے یا نہیں ہے، یا جنم لینے کی کوشش کر رہا ہے یا اپنے پیر جمانے کی کوشش کر رہا ہے، الحمدللہ ان کے پہنچنے سے پہلے مرزے کی اور اس کی مرزا نواز پالیسیوں کی اور قادیانیوں کی سازشوں کو پاش پاش کرنے کے لیے ختم نبوت کا نعرہ کریا گاؤں گاؤں پہنچ گیا ہے. ہم نے یہ گلشن سجا کے آپ کو دے دیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو سنبھالو گے، پھول اس کے کھلتے رہیں گے، خوشبو تمہاری نسلوں میں سے آتی رہے. اگر اس کی ناقدری کرو گے، اس گلشن کی حفاظت اللہ نے خود لی ہے. میرا محبوب آپ پریشان نہ ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرے بیٹے تو میں نے ایک ایک کر کے لے لیے، تیرے چوکیدار اتنے پیدا کر دوں گا، مارنے والوں کی بندوقوں کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، محمد تیرے چوکیداروں کے سینے ختم نہیں ہوں گے. یہ آج کارکنان ہیں، دل تو چاہتا ہے کہ آپ کا نام لو اور ایک اتنا کا نام لے کر کھڑے ہو کہ میں آپ کو سلام کروں،
یقین جانے، خوشامد نہیں، اللہ کی قسم، پھر کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم، پھر کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم، عبد الحنان جس کو دنیا پہچانتی ہے یہ حضور کی وجہ سے ہے۔ اگر آج مجھے یہاں سٹیج پر نہیں بلکہ کسی گیٹ پر کھڑا کر دیتے اور کہتے عبد الحنان ختم نبوت کے چوکیداروں کی آمد پر آپ نے ان کے جوتوں کو سیدھا کرنا ہے، اللہ کی قسم میں اس کو سعادت سمجھتا اور قیامت کے دن اللہ کو یہ عمل میں دکھاتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی آسان؟ ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے اللہ جل شانہ نے ان کو قبول کیا جن کے جانے سے پہلے، دنیا سے آنکھیں بند کرنے سے پہلے مالک کائنات نے ان کے لیے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تم نے ایسے ایک عہدے کا، ایسے محکمے کا انتخاب کیا جو دین کی بھی حفاظت ہے، ختم نبوت کی بھی حفاظت ہے۔ اللہ اکبر، اسی حصے میں مرنے کے بعد اس کے راضی ہوں گا، لیکن ختم نبوت کے چوکیداروں، پروردگار عالم دنیا میں تمہارے سے راضی ہو گیا ہے۔ الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ایک پلان ہے، ایک پروگرام ہے۔ ختم نبوت کی پگڑی کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی اور پہلے ختم نبوت کی چوکیداری کرنے والوں کی عزت کی بھی قیامت کی صبح تک حفاظت ہوتی رہے گی۔ سب سے پہلا ختم نبوت کا چوکیدار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، جنہوں نے مال سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر، اپنے قوم قبیلے سے بڑھ کر، اپنی تجارت، اپنے کاروبار سے بڑھ کر، اپنی سانسوں سے بڑھ کر ختم نبوت کی پگڑی کی چوکیداری دی۔ رب العالمین کی قسم ہے، اعزاز دنیا کے اندر مل گیا، عہدہ دنیا کے اندر مل گیا، مرتبہ دنیا کے اندر مل گیا۔ جو عہدہ ملا وہ تو آپ میں سب کو پتہ ہے، لیکن کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی نبوت والا دامن پھیلا دیا۔ فرمایا ختم نبوت کا چوکیدار تو نے اپنی چوکیداری کا حق ادا کر دیا، لیکن میں محمد بھی وفاداری کا حق ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، تو نے غار میں مجھے اپنی گود میں سلایا، میں قیامت کی صبح تک اپنے روزے میں تجھے سلاؤں گا۔ میرے عزیزو، اللہ اکبر، میرا تو دل چاہتا ہے جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ جا کے حاضری دیتا ہوں، جب سلام کرتا ہوں اللہ اکبر، پھر اگلا سلام جناب سیدنا صدیق اکبر کو اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مجھے ایسے لگتا ہے روزہ انور سے پیغام آتا ہے عبد الحنان سرگودے والوں سے جا کے کہہ دینا اللہ اکبر، تم سرگودے کے اندر چوکیداری وفاداری نبھاتے رہو، ہم روزے کے اندر وفاداری نبھاتے رہیں گے۔ کوئی چوکیداری پر آتا ہے، کوئی اپنی ڈیوٹی پر آتا ہے، کسی کی محکمے کے اندر میرے عزیزو ڈیوٹی کی مدت 15 سال ہوتی ہے، کسی کی 16 سال ہوتی ہے، کسی کی تا حیات ہوتی ہے۔ خدا نے نبی کو ایسے وزیر عطا فرمائے، ایک کا نام جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے کا نام جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے، تیری میری ڈیوٹی تا حیات ہے۔ اللہ اکبر، ان یاروں کی ڈیوٹی کو قیامت کی صبح تک لگا دیا ہے۔ محبوب ایک وعدہ تو ان سے کر لے، ایک وعدہ یہ تیرے سے کر لیتے ہیں، جو تیری ختم نبوت کا چوکیدار، جو تیری ختم نبوت کا غدار ہوگا، اللہ اکبر، ان سے یہ نمٹیں گے، جو ان کی عزت کا غدار ہوگا ان سے ان کی حفاظت کے لیے چوکیداری تو کرنا۔ رب العالمین کی قسم ہے، آج بھی میرے عزیزو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو چوکیدار، آپ کے وزیر میرے عزیزو آرام فرما رہے ہیں۔ 1950 کے اندر اللہ اکبر، قاضی احسان احمد صاحب شوج آبادی رحمت اللہ علیہ حج کے لیے گئے، پھر روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے گئے، اللہ غنی، حاضری کے لیے گئے، فرمانے لگے میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے کے باہر، آپ کے دروازے کے باہر ایک کو روتے دیکھا، پھر وہ ادھر سے باہر جانے لگا۔ میں نے کہا یہاں کیوں نہیں جاتا جہاں جانے کے لیے آیا ہے؟ اصل اللہ اکبر رحمت کا مرکز تو یہاں ہے، اصل تو اللہ کی رحمت یہاں اتر رہی ہے۔ کہ کیسے جاؤں؟ انہوں نے روزہ انور میں اپنے ساتھ غدار سلا رکھے ہیں۔ قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے ڈانٹا، میں نے جھڑکا، میں نے کہا خبردار، اگر تو ان کو غدار کہتا ہے تو پھر وفادار کون ہے؟ اگر روزے میں سونے والے غدار ہیں تو کائنات کے اندر ان جیسا وفاداری کوئی نہیں۔ بول بال کے وہ اپنی طرف چلا گیا، میں اپنے گھر کو چلا گیا۔ صبح تہجد کے وقت جب باب السلام سے میں مسجد میں داخل ہوا، نفل پڑھنے کے بعد میں باب السلام سے اندر مواجہ شریف پر سلام کرنے کے لیے آیا۔ میں نے دیکھا وہ جو غدار کہہ رہا تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کے سامنے کھڑا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے۔ میں اس کے قریب ہو گیا کہ قاضی خدا کے واسطے مجھے معافی دلا دے، آئندہ میں ایسا نظریہ نہیں لے کے آؤں گا، آئندہ میں ایسی سوچ نہیں لے کے آؤں گا، آئندہ میں ایسی فکر نہیں لے کے آؤں گا۔
مجھے پتہ لگ گیا اگر یہ ایمان والے نہیں تو کائنات کے اندر کوئی ایمان والا نہیں، اگر نبی کے یہ چوکیدار نہیں تو قیامت کے اندر نبی کا چوکیدار کوئی نہیں، اگر یہ حبدار نہیں تو قیامت تک دنیا کے اندر ان کا کوئی حبدار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ قاضی صاحب کہنے لگا آدھے گھنٹے میں نہیں 4 گھنٹے کے اندر مغرب سے لے کے تہجد میں تیرا نظریہ کیسے بدل گیا، تیری سوچ کیسے بدل گئی؟ کہنے لگا میں اپنے گھر گیا تھا اور جا کر میں ہوٹل کے اندر آرام کرنے لگا، میری آنکھ لگی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں مجھے زیارت ہو گئی۔ رحمت والے نبی دونوں شیخین کے ساتھ تشریف لائے، ایک آپ کا ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کے کندھے پہ تھا، دوسرا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ تھا۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنی ٹانگوں کو کھولا اور اپنی ٹانگ اونچی کر کے میرے سینے پہ زور سے مار دی، فرمایا بے غیرت اس سینے میں میرے یاروں کا بغض رکھتا ہے، تجھے میرے مدینے میں رہنے کی اجازت کوئی نہیں۔ سرگودے کے اس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اجتماع میں میرا عزیز و عرض کر کے جاؤں گا، اپنی نسلوں کو اس کام میں لگا دینا، اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری میں لگا دینا، آپ کی ختم نبوت کے کام میں لگا دینا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال میرا عزیز و ناکارہ ہو جائیں گے، کسی کے اندر کھوٹ آ جائے گا، کسی کے اندر دکھلاوا آ جائے گا، کسی کے اندر میرے عزیز و ریاکاری آ جائے گی، لیکن ختم نبوت کا چوکیدار ہے، جو چھوٹا ہے اس کی بھی چوکیداری قبول ہے، جو جوان ہے اس کی عبداری قبول ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے، ابھی آپ روڈوں کے اوپر دیکھ لینا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جھنڈیاں پکڑ کے لائیں گے، بڑے بڑے بوڑھے بھی میرے عزیزو اپنی موٹر سائیکلوں کے اوپر ختم نبوت کا بینر لگا کے آئیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہو پوری دنیا کے کفر کو ہلا کے رکھ دیا؟ اللہ کی قسم ان ختم نبوت کے چوکیداروں نے پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندر رعب ڈال کے رکھ دیا۔ اب ان کو خبر ہو گئی محمد بھی نرالا، محمد کا روزہ بھی اعلیٰ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یار سو رہے ہیں وہ بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ختم نبوت حق ہے، عقیدہ ختم نبوت حق ہے، آمنہ کا لال حق ہے۔ گزرے ہوئے دنیا سے 1500 سال ہونے والے ہیں، آج بھی ختم نبوت کا سورج میرے عزیزو چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے، بات ضلع کی نہیں کروں گا، بات شہر کی نہیں کروں گا، بات کریا مکان کی نہیں کروں گا، بات محلے کی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ماں کی گودوں میں دودھ پینے والے بچوں سے جا کے پوچھ لو اور ان کے سامنے کہہ دو ختم نبوت، تو ماں کی گود کے اندر دودھ پیتا بچہ بھی تمہیں زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آئے گا۔ اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جتنے ختم نبوت کے غدار ہیں اللہ کی قسم یا تو توبہ کریں گے، ورنہ اللہ ان کا انجام دنیا کے اندر ختم نبوت کے چوکیداروں تمہیں آنکھوں سے دکھائے گا۔ پوری دنیا کا مغرب، پوری دنیا کے یہودی، پوری دنیا کے عیسائی میرے عزیزو تسلیم کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں ساؤتھ افریقہ کے ایئرپورٹ کے اوپر اترا، مجھے کہا گیا ذرا مسلمانوں والا لباس ذرا ڈھیلا سا کر دو، امیگریشن بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا پگڑی بھی سر سے اتار کے آنا، مولانا ذرا سادہ سے لباس کے اندر آنا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ یہاں اسلام کو مانتے نہیں، پہچانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں، ٹوپی پگڑی والے کو کر کے فوراً کمرے میں بند کر دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، مجھے میری بیوی کو کمرے کے اندر لے گئے، سید عزیز الرحمان شاہ صاحب کو کمرے کے اندر لے گئے، پونے گھنٹے بعد اللہ اکبر ہمیں جو اوپر سے نیچے دیکھتے رہے، پورا اوپر سے نیچے دیکھتے رہے، بالآخر ان کی مہروں نے اللہ اکبر ہمارے پاسپورٹوں کے اوپر جذب ہونا میرے عزیزوں مجبور ہو گئے، مہر لگانے پہ مجبور ہو گئے۔ اور اللہ اکبر ہماری شباہت کو دیکھ کر، ہماری صورت کو پہچان کو دیکھ کر کہ ہماری صورت کو پہچان گئے، ہماری صورت کو دیکھ کر اس بات پہ مجبور ہو گئے یہ دہشت گرد غدار نہیں آ رہا بلکہ محمد کی ختم نبوت کا چوکیدار آ رہا ہے۔ ایک گھرانے کو کلمہ پڑھانے کا 1000واں موقع ملا۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت جو اس گھر کے اندر کھانا پکایا کرتی تھی وہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور اس کا لباس بھی بڑا عجیب سا تھا، عام لباس نہیں تھا جیسے انگریزوں کا لباس ہوا کرتا ہے، اور سر کے اوپر اس دن سب سے پہلے دوپٹہ لے کے آئی، کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اس میں نے پورا سال یہ رمضان کے مہینے روزے رکھے لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ شخصیت کو دیکھ کر یہ لباس کس کا، یہ کردار کس کا، یہ ٹوپی کس کی؟ تو اس وقت میرے عزیزو جس کا کھائیں اسی کے گیت گائے، میری زبان سے نکلا محمد الرسول اللہ۔
پھر کہنے لگی ان کو خود مانتا ہے مجھے کیوں نہیں منواتا. میں نے کہا پھر ہاتھ آگے کر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے عزیزو جیسے ہمارے بڑوں کا طریقہ, میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, پھر آگے بلایا, میں نے کہا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جب اس نے کلمہ پڑھا اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے کہا آر یو ہیپی, تو خوش ہے؟ کہنے لگی نو. میں ڈر گیا, میں نے پریشان ہو گیا. میں نے کہا مجمع بیٹھا تھا علماء کا, میں نے کہا بتا بیٹی کیا بات ہے, تو پریشان کیوں ہے؟ اللہ اکبر. وہ اپنی زبان ساؤتھ افریقن میں کہنے لگی اللہ اکبر تو کیسا میرا ہمدرد ہے, کیسا میرا خیر خواہ ہے. میں تو جنت میں جا رہی ہوں, میرا کنبہ جہنم میں جا رہا ہے. میں نے کہا کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی انہیں بھی بلا کے کلمہ پڑھا دے. اللہ اکبر. مجھے لگ رہا تھا کرنٹ پاکستان سے نہیں پہنچا, کرنٹ گنبد خضرا سے پہنچ گیا ہے. جب میں وہاں پہنچا تو فوراً میرا عزیزو انہوں نے اپنے دو بیٹے کو بلا لیا, اپنی بیٹی کو بلا لیا, اپنے شوہر کو بلا لیا. رنگ کا سانولا تھا. میں نے کہا کلمہ پڑھو گے؟ انہوں نے کہا. میں نے بیٹے کو کلمہ پڑھایا, چھوٹی بیٹی کو کلمہ پڑھایا, پھر میں نے شوہر کو کلمہ پڑھایا, پھر یہ محمد کا کنبہ. اللہ اکبر. مجھے وہ 4 افراد یاد آ گئے جس گھرانے نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا. ایک عورت کا نام سمیہ تھا, بچے کا نام عبداللہ تھا, ایک کا نام یاسر تھا, ایک کا نام عمار تھا. جب مجھے یاد آئے کہنے لگے مولانا ان کے نام رکھ دو. میں نے کہا ہاں, اگر مجھے ابو بکر یاد ہے, مجھے عمار یاسر یاد ہے, تو محمد کا بلال بھی مجھے یاد ہے. اللہ اکبر. پھر میں نے کہا میں آپ کا نام ابو بکر رکھتا ہوں, یہ اسلام کا پہلا مجاہد ہے, ختم نبوت کا چوکیدار ہے. میں نے کہا آپ کا نام میں سمیہ رکھتا ہوں, یہ اسلام کی پہلی مجاہدہ محمد کی ختم نبوت کی چوکیدار ہے. بیٹی کو کہا, میں نے کہا اللہ اکبر میں تیرا نام فاطمہ رکھتا ہوں. اور لڑکے سے کہا, میں نے کہا میں تیرا نام بلال رکھتا ہوں, تجھے پسند ہے؟ اللہ کی قسم ایسے ان کے چہرے پہ رونق آ رہی تھی جیسے میرے عزیزو کلمہ عبدالحنان نے پڑھایا, ان کے چہروں پر آسمان سے نور برستا ہوا نظر آ رہا تھا. یہ کردار کو میرے عزیزو اجاگر کرو. آج جو ہمارا لباس ہے, جو ہمارا رہنا سہنا ہے, اللہ اکبر, محبت تو ہماری اتنی ہے, بازاروں میں میرے عزیزو جگہ کوئی نہیں, گلیوں میں جگہ کوئی نہیں, دیواروں پہ جگہ نظر نہیں آتی, چھتوں پہ جگہ نظر نہیں آتی, بازاروں کے اوپر جگہ کوئی نہیں نظر آتی. کئی غلامی رسول میں موت بھی قبول لکھا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے سرکار کی آمد مرحبا, یقین جانو میرے لیے بھی مرحبا, ہزاروی صاحب کے لیے بھی مرحبا, ثناء اللہ صاحب کے لیے بھی مرحبا, عبدالرشید صاحب کے لیے بھی مرحبا, خالد صاحب کے لیے بھی مرحبا, حیدر صاحب, تمام کارکنان کے لیے, تمام عہدیداران کے لیے مرحبا مرحبا. لیکن میرے عزیزو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہر کوئی کہہ رہا ہے سرکار کی آمد مرحبا. جب میرے عزیزو آمد خوش آمدید ہوتی ہے, جہاں آنا مرحبا ہوتا ہے, وہاں زحمت نہیں ہوا کرتی, وہ رحمت ہوا کرتی ہے. جاؤ اپنی بہنوں سے جا کے پوچھو, میں تمہارے باپ, جاؤ اپنی پھپھیوں سے جا کے پوچھو کہ ہمارے ابا نے تمہیں حق دیا کہ نہیں دیا. اللہ اکبر. اگر ابا جان نے پھپھیوں کو حق نہیں دیا, پھر یہ ابا کس منہ سے کہتا ہے سرکار کی آمد مرحبا. اگر تمہارے ابا نے تم اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیا, پھر یہ کس منہ سے کہتا ہے سرکار کی آمد مرحبا. میرے عزیزو ناپ تولنے والا, دودھ بیچنے والا, سبزی بیچنے والا, اگر اپنے کام کے اندر خلوص دل سے اللہ سے ڈر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر حضور کی شفاعت کا مستحق ہو کر یہ میرے عزیزو کاروبار کر رہا ہے, اسے تو سرکار کی آمد مرحبا کہنے کا کہ جو غریبوں کا کھا گئے, اپنوں کا کھا گئے, اپنوں کا کھا گئے, پاکستان کا کھا گئے, اس دھرتی کا کھا گئے, عوام کا کھا گئے, میرے عزیزو پرندوں کا, جانوروں کا کھا گئے, اور خدا کی قسم اپنے ماں باپ کا کھا گئے. ایمانداری سے بتاؤ, عیدگاہ کے اندر عالمی مجلس سے تحفظ ختم نبوت کے پروگرام میں آنے والوں, ایمانداری سے بتاؤ اسے یہ کہنے کا کہ سرکار کی آمد مرحبا. مرحبا تو وہی ہے جو اپنے ایمان سے, کردار سے, اپنے جل جان سے, اپنے یوم پاکستان آئے گا, 14 اگست آئے گا, 23 مارچ آئے گا, ہمارے ملک کے حکمران قومی لباس پہنیں گے, اور اگر کسی دوسرے ملک کے اندر جائیں گے وہی چٹی پہن کر اپنی عورتوں کو ننگا لباس بنا کر جائیں گے. خدا پاک کی قسم جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا حیا نہیں, وہ ملک پاکستان کا حیا کیسے کرے گا؟ آج ہمارا مطالبہ افواج پاکستان سے, آج ہمارا مطالبہ دیگر حکومتوں میں کوئی بھی حکومت ہو, کوئی پانی کی گورنمنٹ حاکم بن گیا ہے, وزیر اعظم بن گیا ہے, دعا میں تو بھول نہ پھیلاؤ, حکمران دے دینا, کسی سے آمنا کی لال کا حیا ہو, کسی سے اوپر مقبول دشمن والی کی غلامی کا احساس ہو, پروردگار عالم وہ حکمران دے دے جو حلال کو حلال جانے, حرام کو حرام جانے. اگر میرے عزیزو
معاشرہ جس دور کے اندر جنم لے رہا ہے، اس وقت حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کو پڑھنا پڑے گا۔ لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امت دین سے گمراہ کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے امریکہ کا بیڑا غرق ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے IMF نے یوں کر دیا، کوئی کہہ رہا ہے اسرائیل کی سازشیں، کوئی کہہ رہا ہے یہودیوں کی سازشیں۔ اللہ والے تو میرا عزیزو چہرے کو دیکھ کے بات نہیں کرتے، کاروبار کو دیکھ کے بات نہیں کرتے، اللہ والے تو دلوں پہ نظر ڈال کے بات کرتے ہیں۔ لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا 80% لوگ جو دین سے دور ہو رہے ہیں وہ میرے عزیزو حرام کی کمائی کا نتیجہ ہے، جو گھر کے اندر باپ اولاد کے لیے کما کے لا رہا ہے، اولاد تو دور کی بات، باپ کو بھی پتا نہیں کہ میرے بچوں کے منہ میں لقمہ جا رہا ہے، یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ 10% دین سے دور ہونے کی وجہ کہ میں کھانا پکا کر دینے والی نے نماز کا سجدہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ 1 کروڑ روپے کا مکان بنایا، اللہ اکبر، 2 کروڑ روپے کا بنگلہ بنایا، کوٹھی بنائی، اس کے گھر سے جا کے پوچھو قبلہ کس طرف ہے، کہنا کہ ابو سے پوچھ کے بتاتی ہوں، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ بے حیائی کے لباس کا پتہ ہے، سرپودے کے اس بات کی سے ملے گا، دین کپڑے پہننے کا پتہ ہے، فلانی جگہوں پہ جانا پڑے گا، فلانی سری ہاؤس پہ جانا پڑے گا، سونے کا پتہ ہے، چاندی کا پتہ ہے، بال کٹوانے کا پتہ ہے، بے آبرو ہونے کا پتہ ہے، بے حیا ہونے کا پتہ ہے، بے پردہ ہونے کا پتہ ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، کسی کے گھر میں جا کے پوچھ لو، اللہ اکبر، وہ آپ کو میرا دیو چارجر تو دے گی ہی، میرا دیو آپ کو اللہ اکبر ٹوائلٹ کا، باتھ روم کا، آپ کو ڈرائنگ روم کا راستہ بتائے گی، لیکن اس سے جا کے پوچھ لو بہن مجھے قرآن چاہیے، کہتی ہے ڈھونڈ کے لے کے آتے ہو، مسلح صاحب پڑا ہے ڈھونڈ کے لے کے آتے ہو، اور گھر کے اندر قرآن پاک گم ہو جائے، پھر میرا دیو جس گھر کے اندر مسلح نظر نہ آنے لگے، مسلح تو دور کی بات ہے، جس گھر کے اندر ہفتہ اپنا گزر جائے پھر اللہ اللہ کہنے والا نظر نہ آئے، تو پھر مالک یہ کائنات گمراہ کرنے میں ایسی قوم کو دیر نہیں کیا کرتا ہے۔ 80% گھروں کے اندر جو مال آ جا رہا ہے یہ سارے کا سارا میرا دیدوں بے دینوں کی وجہ سے، اللہ اکبر، جنہیں دین کی خبر نہیں، اگر دین کی خبر ہوتی تو میرا دیدوں کٹ جاتا مر جاتا، اپنی حلق کے نیچے حرام کا لقمہ نہ اتارتا۔ 10% والے بچوں کا بیڑا غرق ہو گیا کس وجہ سے کہ ہم بے نمازیاتوں کا کھا رہے ہیں، اور 10% کسر جو پوری ہو گئی اس کی مین بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر ہم نے دینی ماحول سے، دینی ماحول کے قریب رہنا چھوڑ دیا ہے۔ ہر طرف تباہی تباہی، ہر طرف گمراہی گمراہی ہے، اللہ اکبر۔ چھوٹے بچے سے پوچھ لو ایسی کیوں چیزیں میرے چیزوں میڈیا پہ دکھاتے ہو، اینکر بھی تو مائک کا منہ اسی کی طرف کرتا ہے، کسی نہ نماز کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ حلال کا پتہ۔ میڈیا والوں سے عرض کروں گا تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم میرا دیدو جو ہدایت سے دور ہے، گمراہی کی طرف ہے، جنہیں اللہ کا پتہ نہیں، مصطفیٰ کا پتہ نہیں، ان سے جا کے سوال کیوں کرتے ہو؟ آؤ کسی مسجد میں آ کر کسی اللہ والے سے، کسی مولوی صاحب سے سوال کرو، تم ایک کلمہ پوچھو وہ تمہیں 6 کلمے سنائے گا، تم حرام کا پوچھو وہ تمہیں حلال کا بتائے گا۔ رب العالمین کی قسم ہے وہ کتاب نہیں اٹھائے گا، اس کے سینے کو اللہ نے قرآن کا صندوق بنا رکھا ہے، سوال کرنا تمہارا کام ہے، اللہ کو تسلی بخش جواب دینا تو ان کا کام ہے۔ اگر تم بے ہدایت ہے جنہیں نماز روزے کا پتہ کوئی نہیں، جب مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں خدا کا گھر کہاں ہے، اللہ اکبر، جنہیں سجدے کے لیے، پیشاب کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے خدا کا گھر نظر آوے، اس کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے عزیزوں اللہ اکبر خدا کا گھر نظر آوے، اگر ایسے آدمی سے تم کلمہ پوچھو، ایسے آدمی سے تم نماز پوچھو، ایسے آدمی سے تم ہمارے نبی کا نام پوچھو، تو خدا پاک کی قسم وہ مذاق نہیں اڑا رہے، پوچھنے والا مذاق اڑا رہا ہے۔ پھر میرا عزیزوں اگر اسے پتہ کوئی نہیں، اس نے ہنس کے دکھا دیا تو میڈیا پر کیوں دے رہے ہو؟ اگر میڈیا پر دیا تو میرے عزیزوں اس نحوست کو، اس بے دینی کو، اس بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے کون سا نظام بنایا ہے، حکومت نے کون سا پروگرام بنایا ہے؟ کیا کسی اینکر نے ایسے جاہلوں کو سوال پوچھنے کے بعد کہو کہ حکومت کی طرف سے ایک یونیورسٹی بنی ہے یا کوئی فیس نہیں ہے، کوئی سیمسٹر کی فیس نہیں ہے، کوئی داخلے کی فیس نہیں ہے، وہاں میرا حکومت جو بھی آئی ہم نے اسٹیجوں پر عالمی مجلس محفوظ ختم نبوت
نے اسٹیجوں پر تمہاری کامیابی کی دعا کی، لیکن تم نے ہمارے لیے کوئی کام نہ کیا۔ اللہ اکبر، روڈ کے پروگرام تمہارے پاس ہے، ہسپتالوں کے پروگرام تمہارے پاس ہے، میرے عزیزوں گیس کے پلانٹ لگانے کے، پیٹرول کے پروگرام تمہارے پاس ہے، نہیں تمہارے پاس پروگرام نہیں تو دین کو بچانے کا پروگرام تمہارے پاس نہیں ہے، اس کے لیے تمہارے پاس بجٹ کوئی نہیں، اس کے لیے تمہارے پاس مسائل کوئی نہیں۔ اگر کلب بناتے ہو، اگر میرے عزیزوں خدا کی قسم ناچ گانے کا اڈا بناتے ہو، اب تو یونیورسٹیوں کے اندر بھی میرے عزیزوں میوزک عام ہو گیا۔ سندھ کے اندر آواز لگی کہ یہاں 750 اساتذہ بھرتی کیے گئے ہیں جو موسیقی کا پیریڈ لیں گے، جو ہمارے بچوں کو آدھا پونا گھنٹہ ناچ گانا سکھائیں گے۔ خدا بھلا کرے ان مدرسوں میں پڑھنے والے، اللہ بھلا کرے ان چٹائیوں پر بیٹھ کر قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھانے والے، دال روٹی پہ گزارا کرنے والے، تیرے میرے اترے کپڑے پہننے والے، تیری میری طرف سے جو تنخواہ متعین ہو جائے اس پر خدا کا شکر ادا کرنے والے۔ اگر حکومت نے اعلان کیا کہ ہم 750 مرد عورت ایسے بھرتی کریں گے جو گانا سکھائیں گے، ان علماء نے فیصلہ کیا انشاءاللہ ہم 7,500 بغیر تنخواہ کے ایسے لوگ بھرتی کریں گے جو اسکولوں میں جا کے خدا کا قرآن سنائیں گے، محمد کا فرمان سنائیں گے انشاءاللہ۔ رنگ لائے گا ختم نبوت کے مجاہدوں کا لہو۔ تحریک جو چلی تھی میرے عزیزوں، اللہ اکبر، وہ تحریک کو خدا پورا کرے گا اور پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ کفر کی وہ کسی کی صورت میں ہو میرے عزیزوں، وہ غدار صحابہ کی صورت میں ہو یا قادیانیوں کی صورت میں ہو یا ختم نبوت کی غداروں کی صورت میں ہو، انشاءاللہ تحریک چل چکی ہے، اس تحریک کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ تحریک چلے گی انشاءاللہ جب تک روزہ انور میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، ختم نبوت کے کارکنان آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ میرے ساتھ مل کے ذرا نعرہ لگائے، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ پچھلے سال کی روایت کو میرے عزیزوں آج بھی دوران قائم کرے، ذرا کھڑے ہو جائیے میرے ساتھ مل کے اور اللہ اکبر، پھر نماز کی تیاری کیجئے۔ نعرہ تکبیر، آواز آہستہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، بوڑھے بھی، تاج و تخت ختم نبوت، چھوٹے قد والے ایڑیاں اٹھا کے ذرا پنجے اونچے کر کے کہیں تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور قادیانیوں اور دجالوں اور دلوں دیکھ لو، خواہ تم ربوے کے یا چناب نگر کے ہو، خواہ تم امریکہ کے ہو، خواہ تم روس یا برطانیہ کی پیداوار ہو، اللہ اکبر، جو محمد کی ختم نبوت کا غدار ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے وفا نہیں کرتا، ہم اسے لطفی حرام حلال کا نہیں سمجھتے۔ وہ اللہ اکبر، ایک باپ کا بیٹا ہی کوئی نہیں، نہ اس کی ماں کا پتہ نہ اس کے باپ کا پتہ، اللہ اکبر، یہ دہشت گردی نہیں، یہ پرامن اعتجاج ہے، جن کو اللہ نے بازوؤں کے اندر طاقت دی، جن کو اللہ نے حکومت کے عہدوں میں طاقت دی، خبردار چاپلوسیوں چھوڑ دو، خبردار ٹکوسلے مارنا چھوڑ دو، یک دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ ہمیں تمہاری سانسوں کا پتہ لگ گیا، خدا کی قسم، حکومت کی عہدوں کی آڑ کے اندر ہم ختم نبوت سے وفاداری مانگتے ہیں، ہم بے وفائی نہیں ہونے دیں گے۔ پھر میرے عزیزوں کو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، السلام علیکم۔